الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اس آیت کے شان نزول میں کفار کا اعتراض ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں درس کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور آگے آ کے بتایا گیا کہ اگر تمہیں شک محسوس ہوتا ہے تو اس جیسی کوئی آیت صورت بنا کے کوشش کر کے اپنے اس شک کو دور کر لو۔ تو اس کے بعد پھر کفار کی طرف سے کچھ اعتراض ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مثالیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے مثال بھی اتنی بڑی اور اتنی اونچی ہونی چاہیے۔ جبکہ دو مثالیں پیچھے گزری ہیں، آگ کی مثال، بارش اور پانی کی مثال، تو اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بہت ساری مثالیں آئیں گی، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان کو زیب نہیں دیتا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بطور مثال کے بیان کریں۔ جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی بڑی مثال ہونی چاہیے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ جبکہ فصاحت اور بلاغت کے جتنے بھی اصول ہیں، زبان دانی کے جتنے بھی اصول ہیں، وہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مثال کا تعلق بیان کرنے والے کی ذات کے حساب سے نہیں ماپا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے اس کے موافق ہے یا نہیں۔ مثال اور ممثل لہو یہ اصول کے طور پر جملہ استعمال ہوتا ہے کہ مثال اور ممثل لہو کے اندر موافقت کس درجے کی ہے۔ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو ممثل لہو کہتے ہیں، اور جو مثال دی جا رہی ہے بات سمجھانے کے لیے، ان دونوں کے درمیان میں جس درجے کی موافقت ہوگی اسی درجے کی فصاحت اور بلاغت ہوگی۔ تو بیان کرنے والے کے قد کاٹ سے اس کو نہیں ماپا جاتا، بلکہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات اس سے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ اب اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ اتنے بے بس ہیں کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ یہ سارے مل جائیں تو اللہ کی مخلوقات میں سے جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی، اگر یہ مکھی بنانا چاہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اب بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ ان کے جتنے بھی معبود ہیں انتہائی بے بس ہیں۔ ان کی بے بسی کو بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مشرق و مغرب کے کلابے تو نہیں ملائے جا سکتے، عرش و کرسی کی مثالیں تو نہیں دی جا سکتی، اور نہ صرف یہ کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے سامنے جو کھانے رکھے جاتے ہیں وہ لا کر اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھتے تھے، اس میں سے اپنی ضرورت کا کھانا لے جائے تو یہ مل کر اس سے کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے یہ تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو اڑا نہیں سکتے، تو کھانے پر بیٹھی ہوئی کو اڑانا یا اس سے کھانا لے جانا واپس لانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ ان کے معبودوں کی بے بسی بیان کرنا، تو اس کے لیے یہ مثال بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور بڑے واضح لفظوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے بھی مطابق ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے نہیں شرماتے اور ان کو پیدا کرنے میں آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، تو ان کو بطور مثال کے بیان کرنے میں بھی کیا فرق آتا ہے؟ اور اسی طرح ان کے شرک کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور اس کے جالے کی مثال بیان کی ہے کہ یہ کفر و شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ اتنے بودے دلائل ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض چند وہم اور چند خیالات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جن کے اوپر سارے کفر و شرک کی بنیاد ہے۔
ٹھوس دلائل وہ ظاہر ہے کہ حق والوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے پاس ممکن نہیں ہیں۔ تو اب بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کے دلائل انتہائی بودے ہیں اور کوئی بھی ان کی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی جبریل کی مثال تو نہیں دی جا سکتی، تو اس کے لیے دنیا کی بودی ترین اور کمزور ترین چیز کی مثال ہی ذکر کی جائے گی کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے تو وہ لگا ہوا ہے، پھل پھول بھی رہا ہے، لیکن ایک جھاڑو کی مار ہے، ہلکا سے ایک جھاڑو پھرا نہیں اور اس کی جڑ ختم ہوئی نہیں۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ اسلام اور حق کے دلائل کے مقابلہ میں ان کی حیثیت محض ایک مکڑی اور اس کے جالے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا انسان کو ڈھنگ آتا ہو گفتگو کا تو کوئی باطل اسلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو انہوں نے اعتراض گڑھا ہے جس کی وجہ سے یہ شعبے میں پڑھ رہے ہیں، یہ اعتراض بھی ان کا بودا ہے، کمزور ہے۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان کریں، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا اس سے بھی زیادہ معمولی چیز کی۔ اور مچھر کا یہاں پر لفظ ذکر کیا ہے، مچھر کی خصوصیت یہ منقول ہے کہ مچھر اسی وقت زندہ رہتا ہے، اسی وقت تک جب تک وہ بھوکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیٹ بھر لیتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، بس وہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب تک بھوکا ہے تب تک زندہ ہے، جب بھر گیا تو بس مر گیا۔ تو چنانچہ قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی یہی ہے کہ یہ جو کافر اور گنہگار لوگ ہیں، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بالکل اللہ کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور گمراہی کی آخری حدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے ان کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ جب یہ دنیا کے مال سے اچھی طرح سے بھر جاتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، بس وہی ان کی ہلاکت اور بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مثالوں کو سمجھ کر ان سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔